میں ایک ہفتے پہلے کی بات کر رہا ہوں. میرے دوست کی بیٹی ہے ماہم شراز، اس کے ساتھ میں جل مکسی میں نیویگیشن کر رہا تھا. ہم ریکی پہ گئے تھے تو اس بچی سے گاڑی کلٹی ہو گئی. السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد بلال اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ شو آف روڈ شو. میرے ساتھ جو اس وقت دو اہم شخصیات موجود ہیں یہ بہت ہی منفرد ہیں اور پاکستان کی یہ ایک منفرد شخصیات میرے ساتھ سیلیبریٹیز میں بھی آئیں. اور یہ جو اس وقت پاکستان میں کام کر رہے ہیں یہ لوگوں کو اس کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے، لیکن یہ انٹرنیشنل لیول پہ بہت زیادہ پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں اور کر بھی چکے ہیں. تو میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت دا ون اینڈ اونلی سر رونی پٹیل اور دا پاکستان کی فرسٹ لیڈی جو کہ اس وقت ریسنگ میں پاکستان کا نام روشن کر رہی ہیں، مس تشنا پٹیل صاحبہ. السلام علیکم. کیسے ہیں سر آپ دونوں؟ پہلے تو سر آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمیں اتنا ٹائم نکالا اور ہمارے لیے وقت نکالا. سر شروع کرتے ہیں. پہلے تو مس تشنا سے سر آپ سے تو بات ہماری ہوگی انشاءاللہ آگے بھی، لیکن میڈم سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں کہ میڈم جو ہے پاکستان کی فرسٹ ریسنگ لیڈی ہیں. اور پہلے تو آپ یہ بتائیں میڈم کہ ایز اے ویمن، ایز اے لیڈی، آپ میں یہ شوق جو زیادہ تر ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ یہ مردوں کا شوق ہے گاڑی چلانا، اور نارمل گاڑی نہیں، روڈ پہ نہیں، ڈیزرٹ پہ چلانا. تو یہ شوق آپ کو کب اور کیسے پیدا ہوا؟ ایکچولی 2005 میں جب چولستان کی ریلی آفٹر 10 ایئر گیپ واپس شروع ہوئی تھی تو تب میری شادی ہو چکی تھی. میرا 2.5 سال کا بیٹا تھا، ہمارا 2.5 سال کا بیٹا تھا. تو رونی کی ریس تھی، اس نے کہا میں چولستان جا رہا ہوں، آپ لوگ چلیں. تو پہلے تو میں ذرا ہیزیٹنٹ تھی کہ کہاں یہ ڈیزرٹ ویزرٹ کے چکر میں پڑیں گے، مگر پھر جب زیادہ انسسٹ کیا تو میں گئی. تو بس وہ اس دن کا دن تھا. اور ابھی 2020 آ گیا کہ کوئی بھی پاکستان کی جو ریسز ہوئی ہے وہ کوئی بھی میں نے مس نہیں کی ہے. اور 2005 سے لے کے 2012 تک تو میں صرف ہر ریس میں جاتی تھی اور ان کو ہیلپ کرنا، اسٹیج بریک پہ جانا، گاڑیوں میں کوئی مسئلے مسائل جب اسٹیج بریک پہ آتی تھی تو ان پیٹرول ڈالنا، کوئی اگر گاڑی پنچر ہے یا ان کے فلٹرز چینج کرنا، یہ ساری چیزیں ایک ٹیم کے ساتھ میں اوپر سے سپروائز کرتی تھی. آپ میسج دے رہی تھیں وہاں کے لوگوں کو بھی اور پاکستان کے لوگوں کو بھی کہ خواتین اس طرح کے کام بھی کر سکتی ہیں اگر چاہیں تو. بالکل. اور پھر 2013 میں ہم نے ایک اسٹاک کیٹیگری انٹروڈیوس کی تھی جس میں ہم انکریج کر رہے تھے کہ جن لوگوں کے پاس زیادہ اکوپمنٹ یا زیادہ پریپیئرڈ گاڑی نہیں افورڈ کر سک رہے تھے، وہ اپنی گھر کی بھی کوئی گاڑی وتھ ویری لٹل ماڈیفیکیشن آ کے ریس کر کے پارٹیسپیٹ کر سکے. تو اس میں پھر 2013 میں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا ان دا اسٹاک کیٹیگری. پھر مجھے ایسا فیل ہوا کہ لیڈیز کی ایک الگ کیٹیگری ہونی چاہیے. تو پھر اسی سال ہم نے لیڈیز کیٹیگری انٹروڈیوس کی اور تب سے لے کے ابھی تک میں نے ساری ریسز، موسٹلی ساری ریسز میں پارٹیسپیٹ. تو سر اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ریلیز کی بات تو آپ زیادہ تر انٹرویوز میں کرتے ہی رہتے ہیں اور یہ ہے بھی آف روڈ شو، لیکن میں تھوڑا سا آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا بچپن کہاں گزرا، کیسے گزرا؟ کیا اس وقت آپ کو اتنا شوق تھا گاڑیوں کا یا آہستہ آہستہ کسی کو دیکھ کر؟ بچپن تو کراچی میں ہی گزرا، پوری زندگی کراچی میں گزر گئی. کراچی پہلے ڈیفرنٹ ہوتا تھا، ابھی بہت زیادہ کراؤڈڈ ہو گیا ہے. پہلے کم لوگ ہوتے تھے، ایٹ لیسٹ ہمارے بچپن میں 1979-75 کی باتیں کا زمانہ تھا. اور اس زمانے میں کوئی گاڑی مل جاتی تھی تو بھگا دیتے تھے، تھوڑا تیز بھگا لیتے تھے. بچپن سے ہی تھا آپ کے اندر؟ بچپن سے کچھ چھوٹا موٹا تھا. تو گاڑی تو ہمیں نصیب ہوئی کافی لیٹ جا کے. آئی تھنک 1984 میں میری پہلی گاڑی مجھے. سر کون سی گاڑی تھی؟ فیاٹ تھی جی، فیاٹ 124 اس زمانے میں ہوتی تھی. اور اس کو ذرا زیادہ بھگاتے تھے، تیز گاڑی ہوتی تھی، اٹالین گاڑی ہوتی تھی تو تھوڑی تیز ہوتی تھی، بھگاتے تھے. 2-3 دوست جو میرے ساتھ ابھی آج رات کو بھی ہم ڈنر پہ جا رہے، وہ مجھے بڑا موٹیویٹ کرتے تھے. ایک دوست خاص اس میں سے خورشید
اس کا نام ہے. وہ مجھے بڑا موٹیویٹ کرتا تھا. وہ بھی کار کا بہت انتھوزیاسٹ تھا. وہ فارمولا 1 فالو کرتا تھا. بڑا ایجوکیٹڈ ٹائپ کا سنسیئر بندہ تھا. تو وہ مجھے ہمیشہ کہتا تھا کہ یار تمہارے میں کوئی الگ چیز ہے, تم ادھر اپنا ٹائم نہ ضائع کرو روڈوں پہ گاڑیاں بھگا کے. آپ سے پوچھنے والا تھا کہ روڈ پہ چلتے چلتے آپ یہ مٹی پہ کیسے آ گئے, ڈیزرٹ میں کیسے آ گئے؟ سچی بات ہے, بیسک ہماری بنیاد روڈ پہ بیٹھی. کراچی کے روڈوں پہ بھگانے. اس زمانے میں جیسے کہ کم ٹریفک ہوتی تھی, کم لوگ ہوتے تھے, روڈ بھی ہوتے تھے, کھلے کھلے روڈ ہوتے تھے, بھگاتے بھی تھے اور تقریباً روز رات کو بھگاتے تھے. ہمارا مین ایونٹ ساتھ ملنا اور کھانا کھانا, گاڑی بھگانا ہوتا تھا. تو وہ آئی نیور نیو کہ وہ ایک میرے طریقے سے انڈائریکٹ پریکٹس ہو رہی ہے میری. آپ ریفلیکسز آپ کے, آپ کیسے نیگوشیٹ کرتے ہو گاڑی کو, اور یہ سارا لائیو ہوتا ہے. خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہوا تو واقعی میں کوئی مر گیا. یہ وہ ٹریک کی ایونٹ نہیں ہے کہ جی ایکسیڈنٹ ہوا تو بریک مار کے سلپ کر دی گاڑی یا کچھ ہو گیا. یہاں تو کسی میں گھس گئے تو مر گئے. تو وہ پریشر جو اس وقت میں برداشت کرتا تھا, اس زمانے میں بچپنا بھی تھا, تھوڑی نادانی بھی تھی, تھوڑی جوانی بھی تھی. جوان تو سر آپ ابھی بھی ہیں. تو اس زمانے میں نے جو پریشرز لیے تھے, تو مجھے میرا دوست خورشید خاص بولتا تھا, کہتا ہے یار اپنا ٹائم ضائع نہیں کرو, تو کہیں باہر چلے جاؤ. میں جتنی فارمولا 1 کی ریسز فالو کرتا ہوں, ڈرائیوروں کی ہسٹری دیکھتا ہوں, تمہارے جیسے ہی ہوتے تھے, فٹ بھی ہوتے تھے, ہیلدی ہوتے تھے, ریفلیکسز ان کے بہت ہوتے تھے, الگ مٹی کے بنے ہوتے تھے. میں کبھی اس چیزوں میں کبھی سیریسلی اس کو لیا نہیں. اپنے اندر کے ٹیلنٹ کو آپ نہیں پہچان پائے, جو آپ کے دوست نے پہچان لیا. میں دوست نے پہچانا. پھر ایک دفعہ کوئی روڈ ریلی ہوئی تھی کراچی جمکانہ کی, اس میں نے پارٹیسپیٹ کیا, وہی فیاٹ 124 میں. اور میرے بہت قریبی دوست تھے اس وقت, ابھی بھی ہیں, خواجہ احد. وہ میرے نیویگیٹر بن گئے تھے, پائلٹ تھے وہ ٹائم ریلی ہوتی تھی. تو وہ پائلٹ نے مجھے ایسا ٹائمنگ کر کے دی کہ سیکنڈ ٹو سیکنڈ کراچی جمکانہ والے گھبرا گئے. کہتے ہیں یار تم لوگ کا سیکنڈ ٹو سیکنڈ ٹائمنگ ہے, ہم تو 20-20 منٹ کا ایرر دیتے ہیں لوگوں میں, تمہارا تو ود ان سیکنڈ ٹو سیکنڈ ٹائمنگ آیا. وہ میری کوئی ایسی اسکل نہیں تھی, بٹ اس کی ٹائمنگ کی وجہ سے ہمیں, اور آپ کی پریکٹس ایسی تھی کہ مطلب, اور ٹیلنٹ تو پھر تھا نا آپ میں تھوڑا تھا. تو اس وقت جب ہم فرسٹ آئے, اس وقت تو ایک دم بم پھٹ. جی اس وقت فرسٹ آئے تھے تو ایک دم پھر بم پھٹا. میں نے کہا یار میں تو. اچھا, میں آپ کا ایک دیکھ رہا تھا, آپ نے کہا کہ والد صاحب نے ڈان میں دیکھا تھا. تو سر وہ بتائیں نا وہ کیا تھا. گاڑی غائب کر کے گھر سے نکلا تھا والد صاحب باہر گئے ہوئے تھے. میں نے کہا 2-3 دن ہے, ویکینڈ ہے, گاڑی ریلی میں اتر کے واپس آ کے صاف سوف کر کے کھڑی کر دیں گے. وہ پھر ریلی میں جب ہم جیتے تو پورے پاکستان کے نیوز پیپروں میں ہیڈ لائنز, تصویریں, یہ وہ. والد صاحب بیچارہ دیکھ کے کہتا ہے یار یہ بڑا فیملیئر آدمی لگ رہا ہے, گاڑی بھی میری لگ رہی ہے کون. میں نے کہا جی میں ہوں. کہتے یار پوچھ تو لیتے. میں کہا یہ بات تو آپ کی صحیح ہے, وہ زمانے کی بات ہے اور آج تک مجھے وہ بات یاد ہے. کہتا ہے بیٹا پوچھ لیتے, میں تمہیں منع تو نہیں کرتا. والدین کی تو سر, تو پھر آپ کو سپورٹ والدین کی طرف سے تھی ہمیشہ سے کہ یہ اس جان لیوا بھی ہو سکتی ہے یہ. تو مطلب آپ نے مطلب والدین نے آپ کو اجازت دے دی تھی آرام سے, یا آپ نے سمجھایا ان کو کچھ؟ والدین کو سمجھایا بھی تھوڑا کہ یہ وہ ریس نہیں ہے جس میں آپ, مگر ریس تو ہم روز چھپی چھپی کرتے تھے, والدین کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. شام کو کھانے پہ نکلتے تھے تو ریس لگ جاتی تھی, کسی نے تھوڑا سائیڈ میں آ کے تنگ کیا, بھگانا شروع کر دیا. ہماری ایک ٹیم ہوتی تھی دوستوں کی, ابھی بھی ماشاءاللہ وہ امریکہ میں سیٹلڈ ہے, لنڈن میں سیٹلڈ ہے. ہمارا ایک گروپ ہوتا تھا کلوز فرینڈس کا, بھگاتے تھے گاڑیاں, سٹنٹس کرتے تھے آپس میں ایسے ہی, پبلک سے دور. یہ آپ نے امپورٹنٹ بات کی کہ پبلک سے دور, یہ اب تو لوگوں کو بتانا بھی چاہیے. یہ ہمارے جس دوست کے ساتھ میں آج کھانے پہ جا رہا ہوں, اس کے گھر کے باہر ایک سلپری جگہ ہوتی تھی. تو وہ ہم کبھی جا کے وہاں گاڑیاں سلپ کرتے تھے صبح 3 بجے 4 بجے. پورے ایریا میں لوگ پاگل ہوتے تھے, آوازیں آتی تھی یہ وہ, مگر اس میں ہم اتنا سیکھے تھے گاڑی کو
स्किड करते हुए कैसे संभालना, कैसे मैनेज करना, किस डायरेक्शन में गाड़ी का फेस आपके डिमांड पे ले जाना, तो ये सारी चीज़ें हम सीखे और वो चीज़ें हमने ऑफ रोड रैलीज़ में इनकॉर्पोरेट की। जैसे हमारे दोस्त कहते हैं कि जी आपको अगर रैली में आना हो तो गो कार्टिंग करते हो आप, तो उससे आपको काफ़ी एक्सपीरियंस बिल्ड होता है आपका। तो मेरा मेन गो कार्टिंग था जो रोडों पे भगाने का था लाइव गाड़ियों से। जब मैंने मट्टी में उतारी तो मैंने कोई स्किल लेवल ही अलग देख लिया। मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल परेशान हो गए होंगे आप, में कहाँ आ गया ये, मतलब एक तरीके से आंखें खुल गई और एक तरीके से एक सेल्फ रियलाइजेशन आया कि यार मैं कुछ हूँ, मैं वो पागल नहीं हूँ जो रोडों पे भगाता फिरता हूँ, मेरे में कोई स्किल है, उसको हम चैनलाइज करें, थोड़ा ऑर्गेनाइज करें। फिर हमारा रोडों पे भगाना ख़त्म हो गया क्योंकि हमें हमारी एनर्जी ये रैलीज़ में चैनलाइज हो गई। तो आप जो रैली की प्रेपरेशन करते हो, जितना ऑक्यूपाई होते हो पूरा साल आप उसमें, ये सारी चीज़ें आपको कंज्यूम करती है, बिज़ी रखती है, और फिर आप एक ऑर्गेनाइज तरीके से जाके रेस करते हो तो ये आपको एक तरीके से एक सुकून देता है कि आप वो जज्बात इस्तेमाल करते हो ट्रैक में, जितना कुछ होता है वो आप ट्रैक में इस्तेमाल करते हो। तो सर जब ड्यूरिंग आप रेस चल रही है और उस वक्त आप अपने मेंटल लेवल को कैसे कंट्रोल करते हैं और उसके लिए क्या मतलब ज़रूरी चीज़ें हैं जो आप लोग कॉशंस लेते हैं? यार ये आपको सच्ची बात बताऊं, ये मैं चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपको। जिस लेवल ऑफ स्ट्रेस से हम गुज़रते हैं, जो ये कहना तो नहीं चाहिए, जो टॉप ड्राइवर्स हैं पाकिस्तान के, किसी हर आदमी स्ट्रेस मैनेजमेंट अलग तरीके से अपना करता है। आई डोंट नो कि अगला बंदा किस तरीके के स्ट्रेस लेवल में है और वो किस तरीके से मैनेज कर रहा है उसको। ठीक है जी, मेरा स्ट्रेस लेवल वाज वेरी हाई। मैंने अपने आप को स्ट्रेस लेवल से यूज टू किया, हाउ टू मैनेज स्ट्रेस, इट्स कॉल्ड स्ट्रेस मैनेजमेंट। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था हमारा। तो सर जिस तरह आप बोल रहे हैं कि इतना स्ट्रेस जब एक इंसान लेता है तो वो जैसे मैडम ने बताया कि मैडम भी अब शामिल हैं, तो अपने अपनी फैमिली को कैसे इन्वॉल्व किया? जब एक बंदा जब स्ट्रेस में होता है तो वो स्ट्रेस में इन्वॉल्व नहीं करता है फैमिली को, वहाँ से तो वो रिलीज़ करता है फैमिली को। मैंने मेरी फैमिली को इन्वॉल्व नहीं किया। मैं जब रेस करता था तो तुष्ना के साथ मेरी इतनी दोस्ती भी नहीं होती थी। मैं जब प्रोफेशनल सीरियस रेसिंग में आया तो तुष्ना को पता था कि मैं रेस कर रहा हूँ। हमारे ग्रुप में ऑटो क्रॉस रोड पे जो ट्रैक इवेंट्स होते थे वो हर हफ्ते, हर महीने में 2 इवेंट्स होते थे, तो उसमें मैं बड़ा एक्टिव था। तो हर दफ़ा मैं घर आता था एक ट्रॉफ़ी लेके, एज यूजुअल जैसे हमेशा लाते हैं ट्रॉफीज़। वो सिलसिला चलता रहा था। और फिर ये ऑफ रोड रैलीज़ जब बीच में आना शुरू हुई तो उसमें मैं काफ़ी इन्वॉल्व हुआ। जब मेरी तुष्ना से शादी की थी तो वो तो मैडम आपको रैलीज में मिली या फिर? नहीं, तुष्ना मेरी बचपन से दोस्त थी। हाँ जी, मेरे सामने पैदा हुई थी। तुष्ना और मेरे में 10 साल का फ़र्क है जी। तो मुझे याद है कि मैं जब 10 साल 11 साल का था तो तुष्ना की मम्मी मेरे ख्याल से मैडम ने आपको शुरू से ही गाड़ियों में देखा होगा तो भाई हम लोग साथ एक कम्युनिटी में रहते हैं, तो ज़ाहिर है हमारा उठना बैठना सारा साथ है। बचपन से दोस्तियां हैं, फैमिली का माहौल है, घर आना जाना, भूख लगी तो उधर चले गए, किसी को भूख लगी हमारे यहाँ आ गए, रात दिन। तो आप ले आए अपने मैडम को? पर फिर एक सर्टन स्टेज था जिसमें मैंने शादी के बाद तुष्ना ने मेरे को कभी मना नहीं किया था रेसिंग के लिए। मुझे हमेशा सपोर्ट की है, बिल्कुल की है। और वो उसने कहा कोई चॉइस नहीं है, ये तो पागल है, ये तो करता ही रहेगा, तो बेहतर है कि हम उसको। मैडम तो फर्स्ट लेडी हैं, तो मैडम के अंदर भी तो इतना टैलेंट है कि माशाल्लाह से आपने इस वक्त रिलीज़ भी जीती हैं, ट्रॉफीज़ भी आप जीतती रही हैं। तो वो उसको आप किस तरह से मैनेज करती थी? ज़रा शुरू में तो आप नहीं थी ना साथ इनके रैलीज़ में जाना आना, तो जब आप गाड़ी में बैठी तो उस वक्त आपके क्या थे कि मैं जीत कर आऊँगी, आपको ये अंदाज़ा था?
انیشلی تو جب میں ریس شروع کی تھی تو اتنا اچھا لیڈیز کی طرف سے رسپانس نہیں آیا تھا، مگر پھر بھی میں اپنی سیٹسفیکشن کے لیے ہر ٹریک پہ ریس کرتی تھی، چاہے میں 2 گھنٹے میں کروں، چاہے میں 3.5 گھنٹے میں کروں، میں 3 گھنٹے میں کروں. آئی یوز ٹو جسٹ گو اینڈ ڈو دا ریس، تاکہ میرے وہ پورا ایکسپیرئنس میں گین کر رہی تھی اس چیز کا. پھر جھل مکسی کیونکہ بہت دور ہے اور بہت سارے لوگوں کو اس زمانے میں، آج سے کوئی 8 9 10 سال پہلے کوئی اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا تھا، تو اتنی انٹریز نہیں ہوتی تھی. تو لیڈیز میں پھر مجھے یاد ہے 14 میں آئی تھنک ایک لیڈی آئی تھی، پھر 15 میں ایک لیڈی آئی، پھر 16 17 میں نہیں تھی. اس طرح سے ہوا تھا. چولستان میں بھی ایک 2 ہی آتی تھی. جی ابھی وی آر four of us. We were 4 of us in Cholistan and we were 4 of us in Jhal Maksi. تو اچھی بات ہے. میڈم اس کے لیے کوئی ایسا، مطلب آپ دونوں سے پوچھنا چاہوں گا، کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ کیا ہمیں بنانا چاہیے یا گورنمنٹ کی طرف سے ہونا چاہیے؟ ایکچولی جی میرے دماغ میں کوئی پلانز ہیں جو میں ہمارے جو فریٹرنیٹی کے جو بڑے ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گی، اور انشاءاللہ نیکسٹ ایئر چولستان کے بعد جو ہمارے پاس 8 9 مہینے کا گیپ آتا ہے ریلیز میں، بیکاز ہماری ونٹر میں ہوتی ہے، تو آپ سمجھے جیسے اکتوبر میں سیزن شروع ہوتا ہے ٹل فیبروری. سو فرام فیبروری ٹو اکتوبر جو ہمارا پیچ جو ہمیں پریپریشن کا ملتا ہے، اس میں میں ایک پروپوزل دینا چاہوں گی اپنی فریٹرنیٹی کو، اور ڈیفینیٹلی آئی ایم شیور کہ پازیٹیو رسپانس ہوگا. جی تو اس سے آئی تھنک کہ a lot of other ladies will benefit, because پاکستان میں جو جتنے بھی ٹریکس ہیں نا، ان کو ہر ایک کو الگ طریقے سے ہمیں ہینڈل کرنا ہوتا ہے. ہر ٹریک کی الگ SOPs ہے. تو وہ ڈیفینیٹلی میری تو 16 سال کا ایکسپیرئنس ہے میرے پاس، تو وہ اور میں نے ان 16 سال میں نہ صرف آدھے ایئرز ریسنگ کی ہے، میں نے آدھے ایئرز میں وہ بھی دیکھا ہے کہ لوگوں کے ساتھ کیا انسیڈنٹس ہوتے ہیں، کیا حادثات ہوتے ہیں. اگر آپ SOP کو فالو نہیں کر رہے یا کسی چیز کو رسپیکٹ نہیں کرتے تو وہ بیک فائر بھی ہوتا ہے. تو وہ چیزیں میرا تو بہت زیادہ اس میں ایکسپیرئنس ہے. تو میں چاہوں گی کہ میں آہستہ آہستہ شیئر کروں تاکہ یہ لڑکیاں خود بھی سیکھیں. کریں گے کہ یہ کہ ہماری خواتین جو اس چیز میں آئیں. تو سر یہ بتائیں کہ سیفٹی کی میڈم نے بات کی، تو سیفٹی آپ لوگوں کو کس طریقے سے رکھنی پڑتی ہے اور کس طرح آپ لوگ ایڈوائز بھی کرتے ہیں جو لوگ لڑکے ہمارے روڈز پہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کیا ان کو بولنا چاہیں گے؟ کہ یار سیفٹی پہ ایک مختصر بات کرو، کوئی کمپرومائز نہیں ہے. جھگڑا ہو، پھڈا ہو، رونا دھونا کچھ بھی ہو، سیفٹی پہ کمپرومائز نہیں ہوگا. ہیلمٹس ہیو ٹو بی آف سرٹن کوالٹی. آپ یہاں جو 1200 روپے کا ہیلمٹ ملتا ہے وہ آپ لے کے نہیں آ سکتے. اٹ ہیز ٹو بی اے DOT approved helmet, Department of Transport approved helmet, either an FIA approved helmet, which is better. Seat belts have a certain time of expiry. اس کے بعد آپ سیٹ بیلٹ نہیں یوز کر، ہارنسز کہتے ہیں جو ہم اس کو، وہ آپ یوز نہیں کر سکتے. ہم آہستہ آہستہ اسی لیول پہ آ رہے ہیں. سیٹ کی جو بکٹس ہوتی ہے اس میں ایک چیز کہتے ہیں ہم میٹل فٹیگ. جو سیٹ کی آؤٹ لائن بنی ہوتی ہے سرٹن ایج کے بعد مار کھا کھا کے اس کے اندر فٹیگ آ جاتا ہے، تو اٹ ول ناٹ بی ایز افیکٹو، اٹ گوز ویک. اس کے بعد رول کیجز جو لگتے ہیں آپ کی گاڑی میں، رول کیجز آر ویری ویری اسینشیل. سر آپ نے جیسے بتایا تھا کہ مطلب ماشاء اللہ سے آپ انٹرنیشنل لیول پہ بھی آپ نے جا کے ریسنگ کی ہے، تو وہاں کا ایکسپیرینس تھوڑا سا شیئر کریں آپ پاکستان کے اور وہاں کے حساب سے کیا مطلب. سر انٹرنیشنل لیول میں ہم بہت سیکھے کیونکہ وہ ہمارے سے ایڈوانس چل رہے ہیں. ایڈوانس کیوں چل رہے ہیں؟ کہ ان کو ہر قسم کی فیسلٹی گورنمنٹ نے دی ہے. فنڈز دیے ہیں، ریسرز کی ایبلٹی دی ہے انہوں نے کہ ریسرز ان کے پاس ایبلٹی ہے کہ ود ان دا ریسرز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ ایک گروپ ہوتا ہے جس میں کہتے ہیں نہیں جی یہ بہت اچھا ڈرائیور ہے، اس کو یہ ہیلپ کی جائے، اسپانسر کیا جائے.
وہ اپنی ایبلٹی دکھاتا ہے. ایونچولی آپ دیکھیں کہ جیسے ناصر العطیہ ہے, دبئی کا محمد بن سلیم ہے, یہ سارے جب ورلڈ لیول پہ آئے کیسے آئے؟ ایسے ہی آئے نا, گورنمنٹ کی ماشاء اللہ سپورٹ. اتنی بڑی ریلی ہے یہ اور کافی عرصے سے ہو رہی ہے, تو گورنمنٹ کیوں نہیں, یا تو نظر نہیں پڑ رہی ان کی, یا وہ دیکھ نہیں رہی ہے؟ گورنمنٹ کی نظر سب پہ ہے, گورنمنٹ کو پرواہ نہیں ہے. یہ لوگ, یہ جو آپ ریلی کرتے ہیں یہ لوگ آپ اپنے اس پہ کرتے ہیں پورا, مطلب اس کا سیٹ اپ جو ہوتا ہے؟ ہاں ہمیں گورنمنٹ سے صرف یہ سپورٹ ملتا ہے کہ ہاں جی آپ ریس کروا لیں, دیٹس آل. کہ جی ہم ان کو پوچھ لیتے ہیں کہ جی ہم یہاں ریس کروا رہے ہیں, تو جی ہمیں ڈی سی وغیرہ پرمیشن دے دیتا ہے, کمشنر پرمیشن دے دیتا ہے. نہیں جی, ابھی جیسے پنجاب میں شہباز شریف تھے, وہ ایک دم سیریسلی انوالو تھے. انہوں نے کہا بھائی ہوگا کیسے نہیں, ریلی تو ہو کے رہے گی بھائی, یہ پاکستان کی سب سے بڑی ایونٹ ہے. چولستان کے ڈیزرٹ میں آپ دیکھیں, نارمل دنوں میں انسان کی ذات نہیں ہوتی, یہ 100 مائلوں تک لوگ نظر نہیں آتے, اور ریلی کے دن آپ دیکھیں, ریلی کے 4-5 دن آگے پیچھے 3-4 لاکھ آدمی آیا ہوتا ہے. پورا ٹریفک جام ہوتا ہے ڈیزرٹ کے اندر ایک رات پہلے. اچھا, مطلب آپ لوگوں نے اتنا وہاں پہ کر دیا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ڈیزرٹ میں ٹریفک جام ہوگا. اور پنجاب گورنمنٹ, ابھی ہماری جو میٹنگز ہوتی ہیں ریلی سے پہلے سی ایم ہاؤس میں ہوتی ہے, سی ایم سیکریٹریٹ میں ہوتی ہے, کہ پنجاب کا اتنا بڑا ایونٹ ہے, ٹی ڈی سی پی انوالوڈ ہے, وہ بھی ہے, ہم بھی انوالوڈ ہیں, ٹی ڈی سی پی کے ادر ایجنڈاز بھی ہیں کہ جی ورائٹی پروگرام ہو رہا ہے, کیمل ریس ہو رہی ہے, بائک ریس ہو رہی ہے, وہاں کے لوکل کلچر کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, لوگوں کی دکانیں لگ رہی ہے وہاں, لوگوں کو روزگار. مجھے سب سے زیادہ خوشی وہی ہوتی ہے کہ لوگوں کا وہاں روزگار لگ رہا ہے, کہ جی وہ پورا سال چھوٹی چھوٹی چیزیں گھر میں بناتے ہیں, مٹی کے برتن یا وہاں کی جو ڈیلیکسیز ہوتی ہے جو بھی بناتے ہیں, وہ آ کے اسٹالوں میں بکتے ہیں. ایک طریقے سے روزگار کا بھی ذریعہ ہے اور ٹیلنٹ بھی ابھر کے آ رہا ہے. ڈیفینیٹلی موٹر اسپورٹس آئی فیل از دا اونلی اسپورٹ ان پاکستان جس کی وجہ سے ٹورزم اور اکانومی اس ایریا کی دونوں چیز بوسٹ ہو رہی ہے. کیونکہ اگر آپ کوئی کرکٹ کا میچ دیکھیں یا ہاکی کا میچ ہو یا آپ کا ٹینس, ٹیبل ٹینس, جو بھی آپ دوسرے, وہ سارے اسٹیڈیمز میں ہوتے ہیں, اریناز میں ہوتے ہیں. موٹر اسپورٹس ایک واحد اسپورٹ ہے جس کے اندر ہم اس علاقے میں جا کے ریس کر رہے ہوتے ہیں. موٹر اسپورٹ کی, سوری تشنا کی بات کاٹ رہا ہوں, یہی بات کہ میں ایڈ کروں کہ موٹر اسپورٹ وہ اسپورٹ ہے جس کی وجہ سے پورا ملک بند ہو جاتا ہے. باہر کے ملکوں میں جیسے فارمولا 1 ریس ہو رہی ہے, ایوری تھنگ شٹ. ہوٹل کے رومز جو نارمل دنوں میں 200 پاؤنڈ کے بکتے ہیں, یو کے پاؤنڈز کی بات کر رہا ہوں, وہ ایک رات کے لیے 18,000 پاؤنڈ کا بکتا ہے روم. کین یو امیجن دا ریونیو جنریشن. یہ مونٹی کارلو میں جو ریس ہوتی ہے, تو اس سے گورنمنٹ کو بھی فائدہ ہے, لوگوں کو بھی فائدہ ہے, لیکن یہاں پہ انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہے. اکانومی آپ دیکھیں نا, آپ اکانومی پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں, پیسے خرچ ہو رہے ہوتے ہیں, ایئر لائن اپنی بینیفٹ کر رہی ہوتی ہے, ٹکٹس بک رہے ہوتے ہیں, لوگوں کے کھانے پینے کا بندوبست ہو رہا ہوتا ہے. جیسے آپ لوگ بھی ماشاءاللہ پیرنٹس ہیں, تو یہاں پہ جو پرسیپشن ہے پاکستان میں کہ تیز گاڑی نہیں چلاؤ یا ریسنگ نہیں کرو, تو ایز اے پیرنٹس آپ لوگ کیا لوگوں کو, کیونکہ لوگوں میں اتنی اویئرنیس نہیں ہے کہ یہ بھی ایک گیم ہے, یہ بھی ایک کھیل ہے, تو اس بارے میں تھوڑا سا بتائیں. سر اس میں ٹیکنیکلٹی ہے, گاڑی تیز نہ چلاؤ, گاڑی غلط جگہ بھگاؤ نہیں, یہ میں بالکل اگری کرتا ہوں, ٹھیک ہے جی. بٹ انگلش میں کہتے ہیں نا, دیر آر ہارسز فار کورسز. ٹھیک ہے جی, آپ اپنے آپ کو سیو کر کے اور چینلائز طریقے سے آرگنائزڈ فارم آف ریسنگ میں آئے, یو آر سیفر دین ڈرائیونگ آن دا اسٹریٹس. میں ابھی بھی آپ کو وتھ فرم کنوکشن بولوں کہ کراچی میں روڈ پہ چلنا از مور ڈینجرس دین وی ڈرائیونگ ان ڈیزرٹس ایٹ 10 times the speed. 10 times the speed. ہم 10 times اسپیڈ پہ ہم سیف ہو رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم اس انوائرمنٹ میں بیٹھے ہیں جس انوائرمنٹ میں کبھی ایکسیڈنٹ ہوگا تو ہمیں کچھ نہیں ہوگا, اور ہوا ہے میرے ساتھ. میں 1 ہفتے پہلے کی بات کر رہا ہوں,
میرے دوست کی بیٹی ہے ماہم شراز، اس کے ساتھ میں جل مکسی میں نیویگیشن کر رہا تھا. ہم ریکی پہ گئے تھے تو اس بچی سے گاڑی کلٹی ہو گئی. کوئی بات نہیں، میں نے کہا بیٹا گھبرانے کی بات نہیں ہے. وہ نروس تھی، ہم سب سیٹل تھے، مٹی سیٹل ہوئی. میں نے کہا بیٹا گاڑی بند کر دو. پھر میں نے اس کو ٹوٹلی چینج کر دیا. میں نے کہا آپ ٹھیک ہو؟ کہتی ہاں. میں نے کہا کوئی چوٹ لگی ہے؟ کہتی نہیں. سر آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہوا جو آپ کو یاد ہو کہ ابھی تک؟ بالکل ہے. 2006 میں کلوز ٹو 170 کلومیٹر کی سپیڈ پہ کلٹی ہوا تھا ریس میں، اور گاڑی میری فٹ بال کی طرح گئی تھی، بٹ سیف تھے. باہر آئے، کھڑے ہو گئے. میڈم تو پریشان ہوئے ہوں گے جب پتہ چلا ہوگا. میڈم پتہ نہیں 2005 میں کہاں تھی، تو شادی تھی ہماری. اچھا تو وہ تو آپ نے اس کے بعد منع نہیں کیا سر کو کہ اب نہیں، اب تو اتنی بری طرح؟ گاڑی کا نقصان ہوا تھا نا، دونوں ڈرائیور نیویگیٹر سیفلی باہر آ گئے تھے. اینڈ دس از اے اسپورٹ. کلٹی تو میں نے بھی کی ہے. موٹر اسپورٹس میں ایسا کوئی بھی بندہ، آپ کو بہت ریئر کوئی ہمارے پاس بندہ ہوگا جو کہے گا کہ میں نے گاڑی کلٹی نہیں کی ہے. جی یہ ایک دوسرا کلب ہے ہمارے موٹر اسپورٹس کے اندر، ایک کلٹی کلب، ایک نام ہے کلٹی والا کلب اس کے اندر. سو بٹ دس از ہاؤ یو ول لرن. اصل گیم تو سر جب کلٹی ہو رہی ہے اس وقت نروس پہ رکھنا ہے نا. آپ کر ہی نہیں سکتے ہو، اتنا جلدی ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہوا کیا. آپ اگر تیرنا چاہو اور گیلا نہ ہونا چاہو تو وہ تو نہیں ہو سکتا. کیا زبردست مثال دی سر آپ نے. تو سر BBC والے میں نے دیکھا تھا ریسنٹ آپ کے پاس آئے تھے، تو وہ کس حوالے سے، مطلب تھوڑا سا اس کا ایکسپیرینس شیئر کریں کیسا رہا. اور انہوں نے مجھے انیشلی فون کیا تھا، میں چولستان ڈیزرٹ میں تھا، تو انہوں نے انیشلی مجھے فون کیا تھا میری وائف کے لیے. کہتے سر ہمیں آپ کا نمبر ملا ہے کہ آپ کی وائف ریس کرتی ہے، اکیلی عورت. اس وقت وہ پہلی ریس. بات کاٹ رہا ہوں، کبھی آپ کو ایسا فیل نہیں ہوا کہ میڈم کی تعریف ہو رہی ہے، پاکستان کی فرسٹ لیڈی ہیں، اور میں مطلب ابھی تو انہوں نے فون بھی آپ کو اس لیے کیا؟ میری خوشی ہے یار، میری خوشی ہے کہ آپ اپنے آپ کو زندگی میں کوئی لیول پہ تو لے آؤ. بہت آسان ہے ہاؤس وائف بننا. ہاؤس وائف بہت اچھی ہے، گھر سنبھالتی ہے، بچوں کو بڑا کیا، کوئی کمپلین نہیں ہے مجھے. بٹ آپ اپنے سیلف کے لیے، اپنے آپ کے لیے کوئی ایسی چیز کرو جس سے آپ کا نام ہسٹری میں رہ جائے. اور ہے، انہوں نے نام بنایا، انہوں نے اپنی آپ اسی ہماری مینٹالٹی یہ ہے لوگوں کی کہ جو کوئی بھی ابھر رہا ہوتا ہے اس کی ٹانگیں نیچے کھینچو، اس کو اوپر جانے نہیں دو. آئی میڈ شیور کہ یہ اوپر جائے. انشاءاللہ. اور میڈم جا بھی رہی ہیں ماشاء اللہ. پیشن آپ دونوں میں ہے اتنا. تو سر وہ BBC والی بات ادھوری رہ گئی ہے. BBC والی بات ادھوری رہ گئی. BBC والی یہ بات تھی کہ جی مجھے ان کا فون آیا کہ سر، میں سمجھا میرا کوئی دوست مذاق کر رہا ہے میرے ساتھ نا. میرے پوری دنیا میں اللہ کا شکر سے دوست پھیلے ہوئے ہیں. کوئی نہ کوئی فون کر کے کبھی کوئی تنگ کرتا ہے، کبھی کوئی مستی کرتا ہے، کبھی کوئی بیوقوفوں جیسی. محبت ہے ہماری بچپن کے ساتھ گزرے. آج وہ بڑے بڑے پوسٹوں پہ ہے دنیا میں، تو پھر بھی ہمارے ساتھ تو وہی گپے شپے مستی مذاق. یہ نہیں ماشاء اللہ آپ کی نیچر ایسی ہے، آپ نے ہمیں بھی زبردست طریقے سے انٹروڈیوس. مائی پلیجر. تو انہوں نے کال کیا کہ جی میں UK سے بول رہا ہوں، نمبر بھی UK کا تھا. تو میں کہا یار کوئی دوست ہوگا، ٹیڑھی ٹوڑی آواز میں بات کر رہا ہے. میں ہاں کرتا رہا نا. میں گاڑی چلا رہا تھا، ابھی تک مجھے یاد ہے، چولستان میں میرے ساتھ میرا ایک دوست بیٹھا تھا، انس کھاکوانی. تو میں کہا لالا کوئی تنگ کر رہا ہے چھوڑنا. کہتا ہے لالا لگ تو نہیں رہا آواز کی، اسپیکر پہ فون تھا. کہتا ہے اس کی آواز سے لگ نہیں رہا یہ تنگ کر رہا ہے. تو میں نے کہا کہ جی آپ کیا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان آئے اور آپ کی وائف کا اور آپ کا اور جو آپ نامینیٹ کرو ان کا ہم انٹرویو لیں. تو جب اس نے یہ بات کہی تو میں نے کہا یار یہ بندہ تو سیریس لگ رہا ہے. اس نے کہا جی ہمارے 3 کرو اسلام آباد میں ہیں، ہم لنڈن سے اسلام آباد آئیں گے اور ہم 5 لوگ آپ کے پاس چولستان آئیں گے اس تاریخ کو. آپ کو اگری ہے؟ میں نے ہاں کہہ دیا. میں کہا آ جاؤ. میں نے کہا آئیں گے تو دیکھی جائے گی. یہ 5 کرو لے کے وین میں آ کے کھڑے ہو گئے. آ گئے سر. جو UK کا بندہ تھا بولا سر میں نے آپ سے بات کی تھی. میں نے کہا آؤ جی رہو، آپ ہمارے ساتھ رہو، یہ وہ. پھر انہوں نے
تشنا کی تو میڈم کیسا ایکسپیرینس تھا ان لوگوں کا؟ اور وہ مطلب جیسے سر نے بتایا کہ وہ آئے بھی اتنی دور سے آئے، اور جی آئی تھنک 2015 یا 16 کی بات ہے کہ وہ آئے تھے، اور اچھا لگا مجھے کہ اس لیول کے لوگوں نے مجھے ریکگنائز کیا، مجھے عزت دی. بہت اچھا انٹرویو رہا تھا، بہت اچھا ایک پلیٹ فارم ملا تھا. میرا جو موٹر اسپورٹس میں آنے کا مقصد تھا وہ یہ نہیں تھا کہ میں اپنے آپ کو پروموٹ کروں یا اپنے آپ کو ریکگنائز کروں. میرے پاس تو کوئی انسٹاگرام اکاؤنٹ بھی نہیں ہے، کوئی یوٹیوب چینل بھی نہیں ہے، اور اگر آپ مجھ سے کوئی اپنی میری ریس کی ویڈیوز مانگیں گے تو وہ بھی میرے پاس نہیں ہے. تو کیونکہ میں نے کبھی اس اینگل سے اس اسپورٹ کو لیا ہی نہیں تھا. میں نے میرے جو دماغ میں دو چیزیں تھیں. ایک تو میں اپنے شوق کے لیے کر رہی تھی کیونکہ مجھے کرنا تھا، مجھے دنیا کو نہیں دکھانا تھا، مجھے اپنے لیے کرنا تھا. سو دیٹ واز ون ریزن. اور دوسری بات واز ٹو پروموٹ موٹر اسپورٹس آن این انٹرنیشنل لیول، تاکہ دنیا میں لوگ دیکھیں. کیونکہ جو وہ زمانہ تھا، میں کہہ رہی ہوں آج سے 10 ایئرس پہلے، 8 ایئرس پہلے، ہمیں 2001 کے بعد بہت زیادہ ہمیں ٹیررزم اور جی بالکل، اور ہم مطلب لوگ یہی سمجھتے کہ سارے ٹیررسٹ ہیں، اور پاکستان کی جتنی عورتیں وہ چادر اور چار دیوالی والی ہے. تو وہ کنسیپٹ نہیں تھا، تو وہ مجھے بریک کرنا تھا. تو اس وجہ سے میں چاہ رہی تھی کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے پاکستان اور اس کی لیڈیز، اور اس کے اندر جو اس طرح کے ایک میل ڈومینیٹڈ اسپورٹ، جیسے جو میں نے آئی تھنک پہلی دفعہ چولستان کی تھی، اس میں 100 یا سے اوپر گاڑی تھی میلز کی، اور اس میں میں اکیلی ایک عورت تھی ڈیزرٹ کے اندر. تو اٹ واز اے ویری بگ میسج گوئنگ ٹو دا ورلڈ. یس اینڈ وی جی، اور ہمارا تعلق بھی مائنورٹی کمیونٹی سے ہے. سو وی آر اے مائنورٹی کمیونٹی، پھر اکیلی عورت، پھر ڈیزرٹ کے اندر. مطلب چولستان ڈیزرٹ کے اندر میں رات کو 1 بجے بھی گئی ہوں اسٹیج بریک پہ جانے کے لیے وتھ مائی ٹیم، جو آئی تھنک پوری موٹر اسپورٹس کی جو ریسنگ فریٹرنیٹی اٹ سیلف ہے، وہ کوئی بھی رات کو 1 بجے ڈیزرٹ میں نہیں گیا ہے. ہم جانے بھی نہیں دیتے. یہ تو میڈم کا پیشن ہے اور جنون. تو میں جتنا بھی کیا ہے وہ میں نے اپنے شوق کے لیے کیا ہے، اور موٹر اسپورٹس کو پروموٹ کرنے کے لیے، موٹر اسپورٹس کو دنیا میں دکھانے کے لیے، اور پاکستان کا جو ایک سافٹ امیج ہے وہ پوری دنیا میں پروموٹ کرنے کے لیے. تھوڑے بہت میڈم آپ کامیاب تو ہوئی ہیں ماشاء اللہ سے. I'm sure ہوئی ہوں گی. بالکل، ہم نے جس طرح دیکھا بھی. اور جیسے اب آنے والی جو خواتین اگر جیسے اس ریلی میں آنا چاہتی ہیں یا اس موٹر اسپورٹس میں آنا چاہتی ہیں، تو ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے ایسا؟ ڈیفینیٹلی، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ میرے سے بہت زیادہ ٹیلنٹڈ لیڈیز ہیں پاکستان کے اندر، یا پاکستانی لیڈیز جو ابراڈ ہیں، جیسے دبئی میں ہے، ٹرکی میں، ملیشیا میں. سو دیر آلویز ویلکم ٹو کم اینڈ پارٹیسپیٹ ان دیز ریلیز، تاکہ نہ صرف ہماری لیڈیز میں انٹریز بڑھے، مگر ایک ایسا پلیٹ فارم، ایسا امیج، ایک ایسا بوسٹ ملے موٹر اسپورٹس کو کہ باہر سے لوگ آئیں اور ریلیز میں پارٹیسپیٹ کریں. کیونکہ آئی تھنک کہ اگر ہم ایف آئی کو اپروچ کریں اور ان کی ٹیم یہ یہاں بھیجیں گے، تو وہ ڈاکار کے جو دوسرے ٹریکس پہ، ٹرینس پہ جا رہے ہیں، وہ سب بھول جائیں گے. وہ پاکستان میں آ کے یہ ریسز کنڈکٹ کریں گے. میں تو جھل مکسی کی ریلی کو یہی کہتا ہوں کہ ہماری جھل مکسی کی ریلی پیرس ڈاکار کی ریلی ہے. انفیکٹ آپ پیرس ڈاکار کی ریلی والوں کو یہاں بلائیں، ان کو بولے کہ بیٹا آ کے ٹریک تو دیکھو ہمارا. اور یہ ایک اور آپ کو بات بتاؤں کہ جھل مکسی کا اونلی ٹریک میرے خیال سے ان دا ورلڈ جو 200 کلومیٹر کا گریڈڈ ٹریک بنتا ہے، 200 کلومیٹر کا کسٹم بلٹ ٹریک بنتا ہے. میرے دوست باہر سے آتے کہتے تم لوگ بڑے نواب کے بچے ہو، ہم نے تو کبھی سنا بھی نہیں ہے کہ روڈ ڈیزگنیٹڈ ٹریک بنتا ہے جس پہ 1 مہینہ پہلے گریڈر چلتا ہے. یہ مکسی فیملی کی ہمت ہے کہ ہمارے اتنا کچھ ہمارے لیے کرتے ہیں. اٹس اے کسٹم بلٹ ریس ٹریک. آپ جھل مکسی کی ڈائنامکس دیکھیں تو دے آر ٹوٹلی ڈفرینٹ. ان 200 کلومیٹرز ہر طریقے کی سرفیس دنیا میں اویلیبل ہے، یہ 200 کلومیٹر میں. تو سر یہ اب لاسٹ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے اب ہمارے جو نوجوان طبقہ
آنا چاہ رہا ہے اس آف روڈ ریلی میں، تو ان کو آپ کیا ایڈوائز کریں گے، اور پہلے وہ کہاں آئیں، کس طرح تھوڑا سا ہمارے شو کے توسط سے آپ لوگوں کو بتائیں کہ جیسے میں ہوں یا کوئی بھی ہے جو شوق رکھتا ہے گاڑیوں کا، وہ آنا چاہتا ہے، تو وہ پہلے یا تو ڈائریکٹ ریلی میں آئے یا کوئی ایسی جگہ ہے؟ سر دیکھیں، فرسٹ تھنگ از گائیڈنس. یو ہیو ٹو گائڈ پیپل ٹو ڈو دا رائٹ. ماں باپ کیا کرتے ہیں، بچے کو بڑا کرتے ہیں اور پھر اس کو صحیح ٹریک پہ چڑھا کے چھوڑ دیتے ہیں نا. ماں باپ یہی کرتے ہیں. ہم جو سینئرز اپنے آپ کو کہتے ہیں، ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ جی ہم آپ کو گائیڈنس دیں گے، آپ آئیں، ریس کریں، ٹھیک ہے جی، ہم آپ کو سیف. سر میرا بیٹا ریسنگ میں ہے، میری وائف ریسنگ میں ہے، میری ان سے دشمنی تو نہیں ہے. یہ میری فیملی از دا موسٹ پریشیس ٹو می. اور تینوں آپ لوگ ریسنگ میں، تو اس کا مطلب یہ بالکل سیف ہے سر. اگر سیف نہیں ہوتا میں ان کو قریب بھی نہیں لگنے دیتا. آئی فیل کہ موٹر اسپورٹس ڈیزرٹ کے اندر ریس کرنا از مچ مور سیفر بنسبت کے آن دا روڈ، بیکاز آن دا روڈ یو آر پٹنگ یور سیلف ان ڈینجر، اور جو روڈ پہ دوسرے لوگ ہوتے ہیں آپ ان کو بھی ڈینجر میں لے کے آتے ہیں. مگر جب ہم ریلی میں جا رہے ہوتے ہیں تو ہم ایک سرٹن ٹریک پہ جاتے ہیں وچ از کوڈنڈ آف، اور اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ سامنے سے کوئی رکشہ، کوئی چنچی، کوئی موٹر سائیکل، کوئی بس نہیں آنے والی ہے. وہ اور پھر آپ کے اوپر ہے کہ آپ گاڑی اس پہ کتنا بھگا رہے ہو جتنا آپ کے کنٹرول میں ہے. مگر یہاں جب آپ روڈوں پہ ریس کر رہے ہو تو اٹ از ویری ڈینجرس. میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں، میں ڈیفینیٹلی اویئرنیس یہ میں کریٹ کرنا چاہوں گی کہ ہماری بہت آرگنائزڈ ریسنگ ہے. ہمارے پاس ہر پروونس میں ایک موٹر اسپورٹس کی ایسوسیشن ہے، ہمارے پاس موٹر اسپورٹس کے کلبز ہیں جس کے اندر ہمارے ممبرس سارے رجسٹرڈ ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ all these association will merge together and make a motor sports federation تاکہ ہماری آنے والی نسل ایک اچھے پلیٹ فارم پہ ان کو ایک باہر جانے کا موقع ملے، یا باہر سے کوئی آتا ہے وہ ان کی فنڈنگ ہو، ان کو اسپانسرز ملے، ان کو گورنمنٹ سپورٹ ملے. جی بالکل. سو وی ہیو اسٹارٹیڈ ورکنگ آن دوز لائنس. ہماری ہر پروونس میں ایک ایسوسیشن بن گئی ہے، اور اس کے اندر ٹیمز ہیں جو بچے آتے ہیں اپنے آپ کو رجسٹر کر رہے ہیں. تو اب ہم اس لیول پہ ہیں کہ ہم نئے بچے جو آ رہے ہیں ان کو گائیڈنس بھی مل رہی ہے، ان کو ایکسپیرینس بھی مل رہا ہے، اور ماشاءاللہ سے اچھے ریسرز ہیں. ڈیفینیٹلی ہمارے پاس لیکنگ ہے، کیونکہ گو کارٹنگ از دا بیس آف اینی اسپورٹس، اینی کائنڈ آف موٹر اسپورٹس. گو کارٹنگ از دا فاؤنڈیشن. ہماری بدقسمتی ہمارے ملک میں کہ اسپورٹس کو وہ لیول پلیٹ فارم نہیں دیا جا رہا ہے. اینڈ جی بالکل بالکل بالکل، مطلب نہ موٹر اسپورٹس میں آپ کو اسپانسرز نظر آئیں گے، نہ کوئی نظر آئے گا. وہ جو پیٹرول والی کمپنیز ہے یا ٹائر یا بیٹری والی کمپنیز ہے، وہ ایک فیشن شو کو پروموٹ کر لیں گے جہاں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، مگر موٹر اسپورٹس کو نہیں کر رہے، جو ہماری بدقسمتی ہے بیسیکلی. بٹ دا تھنگ از کہ وی آر ٹرائنگ کہ ہم اس کا ایک اتنا اچھا فاؤنڈیشن اور بیس بنا لیں ہماری آنے والی نسل کے لیے، تاکہ وہ بچے آئیں اور ایک سیف انوائرمنٹ کے اندر آ کے ریس کریں، تاکہ ان کے پیرنٹس بھی اطمینان سے ہو اور ان کی جان کا بھی کوئی خطرہ نہ ہو. تھینک یو ویری مچ. اینڈ سر لاسٹ ورڈ فار آور شو اینڈ آف روڈ ریلی. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ لوگ اتنے انوالوڈ ہو. دیکھیں میری لاجک بڑی سمپل ہے، اور یہ میں لاجک پورے پاکستان میں جتنے لوگ ہیں ان کو یہ لاجک ٹرانسفر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جی آپ پاکستان کو اپنا گھر سمجھو. سب سے ضروری چیز اپنانا ہے. ہم نے ہمارے ملک کو اپنایا نہیں ہے. ہم نے ہمارے ملک کو اپنانا ہے. ہم نے ہمارے ملک کا جتنا گند ہے وہ چھپانا ہے. اچھال اچھال کے باہر نہیں پھینکنا کہ جی بریکنگ نیوز کسی نے کسی کو لوٹ لیا. آپ باہر کی ملک کی پریس تو دیکھیں. مجال ہے آپ ایک چیز بول دیں غلط جو وہ گورنمنٹ نہیں چاہتی ہے، یہ نہیں کر سکتے. آپ
کوئی بھی دنیا کی یہ جو کہتے ہیں نا فریڈم آف پریس، آل ربش، آئی ڈونٹ بلیو ان دس. ٹھیک ہے جی، سب جھوٹ ہے. آپ فریڈم آف پریس بول کے تو دکھائیں، باہر کے ملک میں آپ کی کھال اتار دیں گے، آپ کا چینل بند کر دیں گے. اور ہم یہاں بریکنگ نیوز دیے جا رہے ہیں، کسی نے کسی کو لوٹ لیا، کسی نے یہاں پیشاب کر دیا، کسی نے وہاں کسی کو مار دیا، کسی نے ریپ کر دیا، اچھال کے یار ایسی ویسی نیگیٹیوٹی. پریس کا پاور لوگ سمجھتے نہیں ہیں. ہمارے چینلز جو ہیں ریلیز کو کور نہیں کرتے اتنے پراپر طریقے سے. جیو سپر ہے اور اسپورٹس چینل اتنے سارے ہیں. ابھی چینلز کور کر رہے ہیں. پہلے ہم بلاتے تھے چینلز کو، ابھی یہ خود ہمیں بلاتے ہیں کہ یار ہمیں بتا دو کہاں آنا ہے. تو پہلے یہی ہوتا تھا کہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا. ابھی یہ والی بات ہے کہ جی وہ چینلز والے ہمیں خود بلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی آپ ٹی وی پہ آئیں، ہمارا ٹاک شو کریں. میرے کو یہ چیز کرنے میں نے 40 سال یہ اپنی جیب سے سپورٹ کو سنبھالا ہے. 40 سال، اور یہ مذاق نہیں ہے. آج میں کوئی اور فائنینشیل پلیٹ فارم پہ ہوتا اگر میں موٹر سپورٹ کو اتنا سیریسلی نہیں لیتا. میرے حساب سے یو ہیو ٹو گیو سم تھنگ بیک ٹو یور کنٹری. ایک پودے کو آپ پانی دو تو وہ اگے گا نا. پودے کا بیج ڈال کے آپ چھوڑ دو اس کو دھوپ میں تو وہ نہیں اگے گا. اس کی پرورش کرنی پڑتی ہے، اس کو اونچا کرنا پڑتا ہے، پھر ایک سٹیج کے بعد آپ اس کو جا کے چھوڑ دو تو وہ خود اگتا رہے گا نا. یہ اللہ کا اصول ہے. ہمارے ملک کو تباہ کرنے میں ہم نے بڑی محنت کی ہے، بڑی کوشش کی ہے، اور سچی بات ہے. اتنا پیارا ملک ہے، ہم اس کو تباہ کیے جا رہے، محنت کیے جا رہے، سب کچھ غلط کر رہے. کوئی بیچارے صحیح بھی کرتے ہیں مگر غلط کیے جا رہے، تباہ. کیوں؟ یہ آپ نے کبھی سوچا ہے؟ کیونکہ آپ نے اپنے ملک کو اپنایا نہیں ہے. ہم نعرہ تو مار دیتے ہیں پاکستان زندہ باد، چلو جی سب نے مار دیا پاکستان زندہ باد، مگر کچھ کر کے تو دکھاؤ پاکستان کے لیے. گھر میں بیٹھ کے نعرہ اور گرین جھنڈا لٹکا کے پاکستان زندہ باد، ہم پاکستانی نہیں، وہ کام کر کے دکھاؤ. اتنی بڑی پاپولیشن ہے ہماری. اگر ایک آدمی ایک چیز صحیح کرتا ہے وہ 10 آدمی فالو کریں گے. 10 آدمی کوئی چیز صحیح کرتا ہے وہ 100 آدمی فالو کریں گے. 100 آدمی صحیح چیز کریں گے تو 1,00,000 آدمی اس کو فالو کرے گا، اور ایسے سسٹم چلتا رہے گا ہمارا ٹورڈز پازیٹیوٹی. آپ باہر کے ملک میں آپ کے سر پہ پولیس والا تھوڑی بیٹھا ہوتا ہے کہ یار سگریٹ پی کے نیچے نہیں پھینک دو. آپ کو وہاں کے لوگ ٹھکانہ دلا دیتے ہیں کہ اوئے کیا کر رہا ہے، سگریٹ پھینکا ہے. ایسے تمہیں دیکھتے ہیں جیسے کہ تم کوئی آسمان سے اتر آئے ہو. وہ خود تمہیں، اٹس کالڈ سیلف کریکشن. ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے توسط سے ہمارے ملک کے لیے کوئی چھوٹی سی چیز، اتنی چیز کرو، اتنی بھی نہیں، اتنی بھی. سر آپ نے تو بہت زیادہ چیزیں ہمارے ملک کو دیے ہیں اور دے رہے ہیں ماشاءاللہ سے. اور بس اسی پازیٹیو امیج کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. میرا صرف میسج ایک یہ ہے کہ ہمیں ہمارے ملک کو ہمارا سمجھنا ہے. پہلے آپ نے، ہماری مینٹالٹی کیا ہے، یار گھر کے باہر کچرا پھینک دو، گھر ہمارا صاف ہونا چاہیے. تو گھر کے باہر ملک نہیں ہے تمہارا یار. پہلی بات. دوسری بات، میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا دنیا پاکستان میں. ہم سب ایک ہیں. ہمیں ہمارے ملک کو لے کے چلنا ہے. ہمارے ملک کو ہم امپروو کریں گے ہر طریقے سے. آپ کسی کو راستے پہ کچرے پھینکتے ہوئے دیکھو تو آپ اس کو سمجھا دو پیار سے. ڈو یو نو، میری ایک عادت ہے، میں کبھی وائف کے ساتھ کوئی باہر جا رہا ہوتا ہوں، سوٹ میں تیار ہوتا ہوں، راستے پہ کوئی سگریٹ کا پیکٹ گاڑی کے باہر پھینک دیتا ہے سگنل پہ، میں اٹھ کے اس کو واپس وہ پیکٹ دے، وہ گھبرا جاتا ہے. اور 99.9% لوگوں نے میرے سے معافی مانگی ہے، ایجوکیٹڈ لوگ. سر سوری، ہم نے ریئلائز نہیں کیا. ابھی میں نے میری طرف سے اس کو کہہ دیا، وہ آگے 10 آدمی کو بولے گا
اس کے بچوں کو بھی سکھائے گا, اس کی بیوی کو بھی سکھائے گا, وہ خود بھی سیکھے گا, اپنے نوکروں کو بھی سکھائے گا. آپ یہ انوائرمنٹ دیکھیں نا اس کو اس طریقے سے کہ یہ اپنے جتنے اراؤنڈ اسی ہر ایک آدمی کے ساتھ ایک فورس چل رہی ہوتی, اس کے بچے, اس کی بیوی, اس کے ماں باپ, اس کے بھائی بہن, اس کی فیملی, اس کے بچوں کی فیملی, دادا نانا, ایک پورا گروپ چل رہا ہوتا ہے. اگر ایک گروپ میں آپ نے یہ بات چھیڑ دی کہ بیٹا کچرا راستے پہ نہیں پھینکتے, وہ پورا گروپ سیکھ گیا. وہ پورا گروپ آگے ہزاروں آدمیوں کو یہ ٹرانسلیٹ کرتا ہے. ہم ہمارے ملک کے لیے یہ کریں کہ ہر آدمی اپنے ملک کے لیے اتنا کرو, صرف اتنا. میں اتنا بھی نہیں کہتا, اتنا بھی نہیں کہتا اور اتنا بھی نہیں کہتا ہوں, صرف اتنا کرو. 22 کروڑ آدمی ہے, 22 کروڑ اگر اتنا کرے نا, اس کی موومنٹ کا مومنٹم اتنا بن جاتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اپنے ملک کو اپنا گھر سمجھو, جیسے آپ اپنے گھر کو سنبھالتے ہو ویسے اپنا ملک سنبھالو. آپ کے گھر میں جھگڑا ہوتا ہے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ, آپ نہیں چاہتے ہو نا کہ آپ کے گھر سے وہ بات باہر نکلے, آپ اندر ہی دبا دیتے ہو کہ یار ختم کرو آپس میں, چھوڑو, پڑوسی کو پتہ نہیں لگنا چاہیے. اگر میں آ جاؤں اور اس کو ویڈیو لے کے بریکنگ نیوز کر دوں کہ جی آپ نے پھڈا کیا گھر میں, آپ کو کیسے فیل کرے گا؟ آپ تو مجھے گولی مار دو گے. آپ وہ اپنے ملک کا سمجھے, اپنے ملک کا گند اندر رکھو. ہر ملک میں ایرر ہے. آپ رات کو نیو یارک میں باہر چل کے تو دکھاؤ, میرے جیسے کو لوٹ لیا تھا یار, سیدھی سی بات ہے. میری گاڑی چوری کر دی تھی, وہ 7 فٹ کا کالا تھا, میں اس سے کیا کرتا؟ گاڑی نکال کے دے دی میں نے اس کو. آپ رات کو یہاں کوئی چیز چوری ہو گئی, کسی نے ڈکیتی کر, ایسی باہر کے ملکوں میں کیا نہیں ہوتا. مگر آپ مجال پریس میں تو دیکھو, کبھی ایک چیز آتی ہے نہیں آتی ہے, کیونکہ وہ پریس کی طاقت اتنی ہے کہ جو آپ دنیا میں پھیلاؤ گے 1 منٹ میں آگ کی طرح پھیلے گا وہ. سر یہ واٹس ایپ جو چیز ہے آج کل, جو میڈیا کی طاقت ہے, اتنی طاقت ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. آپ ودن 1,000th آف اے سیکنڈ گروپ پہ ڈال دو کہ رونی پٹیل مر گیا. ایک آپ کو یہ اگزامپل دے رہا ہوں. سر کوئی ویریفائی نہیں کرے گا کہ رونی پٹیل مر گیا کہ زندہ ہے, وہ آگے گھماتا جائے گا. پوری دنیا میں 1 سیکنڈ میں پھیل جائے گی بات. بعد میں پتہ چلے گا کہ یار رونی پٹیل کو تو صرف بخار ہوا تھا بیچارے کو. پریس کی یہ بات ہے. پریس کی جو طاقت ہے نا, پریس نہیں سمجھتی. پریس جو کہتی ہے, ہم اس کو, جو نارمل لوگ ہیں وہ اس کو اللہ میاں سمجھتے ہیں. پریس نے کہہ دیا دیٹ مینس اٹس دا ٹروتھ. ویریفیکیشن کرتے نہیں ہیں. آپ کتنے واٹس ایپ پہ میسیجز دیکھتے ہو؟ ہم کبھی, ہاں میں اس چیز کے خلاف ہوں, یہ واٹس ایپ شارٹس ایپ. آپ میرے دوست ہیں باہر جو ہمارے ساتھ بچپن سے بڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے جی, وہ کوئی بھی چیز پاکستان کے لیے نیگیٹو کہتے ہیں. میں نے کہا تم لوگ کا حق نہیں بنتا پاکستان کے لیے بات کرنے کا. تم لوگ اگر کینیڈا میں ہو, امریکہ میں ہو, وہاں رہو, وہاں ڈٹو. پاکستان کے لیے تم لوگ کو بات کرنے کا کوئی حق ہی نہیں پڑتا. پاکستان ہمارا ملک ہے, ہم پاکستان میں رہے ہیں, ہم نے پاکستان کا دکھ سکھ میں ساتھ دیا ہے. ہمارے لیے بہت آسان تھا کہ پاکستان چھوڑ کے بھاگ جاؤ. کیوں نہیں بھاگ سکتے؟ سر فرانس تباہ ہوا, فرانس کوئی چھوڑ کے بھاگا؟ جاپان تباہ ہوا, جاپان کوئی چھوڑ کے بھاگا؟ جرمنی تباہ ہوا, جرمنی کوئی چھوڑ کے بھاگا؟ نہیں, انہوں نے ری بلڈ کی اپنی اکانومیز, اپنایا اپنے ملک کو. ہم پاکستان میں کچھ ہو گیا تو نہیں, چھوڑ کے بھاگ جاؤ, چھوڑ دو. ارے یار سب چھوڑ کے بھاگیں گے تو پاکستان کا کیا ہوگا؟ جس ملک نے آپ کو بڑا کیا ہے, جس ملک نے آپ کو عزت دی ہے, جس ملک نے آپ کو پیسہ دیا ہے, جس ملک نے آپ کو ریکگنیشن دی ہے, کوئی چھوٹی سی چیز ہو جائے, جی اٹھ کے بھاگ جاؤ, جی چھوڑ دو, ملک رہنے لائق نہیں ہے. جاؤ نا پھر باہر جا کے وہ برف کی وہ کرو, کپڑے اپنے خود دھو, اپنے گھروں میں خود جھاڑویں مارو, سب پتہ لگے گا آپ لوگ کو. یہ ہمارا پاکستان ہے, ہمیں پاکستان کی قدر نہیں ہے.
اسی میسیج کے ساتھ کہ ہمیں پاکستان کی قدر کرنی پڑے گی اگر ہم نے پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کرنا ہے، اور سب سے پہلے پاکستان کو اپنانا پڑے گا۔ اسی میسیج کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں میں دونوں اہم شخصیات کا، اور اہم کے ساتھ ساتھ منفرد شخصیات تھیں دونوں ہمارے ساتھ موجود۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آف روڈ شو جو ہمارا ہے نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔